International Islamic Research Center. رسول الله طال بي الحنين. یہ سب انسان ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا. سنن ابو داود، مسند امام احمد اور بعض دیگر کتب میں واقعہ موجود ہے. آپ گزرے، اونٹ بلبلانے لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے. اونٹ کے پاس گئے، اس کے کندھے کو تھپتھپایا، اونٹ پرسکون ہو گیا. مالک کو بلایا، فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. تیرے جانور نے مجھ سے شکایت کی ہے، انک تدعبہ وتجیعہ، انک تدعبہ، تو اسے کام میں زیادہ استعمال کرتا ہے، وتجیعہ، اور بھوکا مارتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جانور کی تکلیف دیکھی نہیں گئی. کیا کسی انسان کی تکلیف دیکھنا آپ گوارا کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک اونٹ مسجد کے پاس بیٹھا ہوا ہے. نماز پڑھی، گئے، اگلی نماز کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ اونٹ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. 2-3 نمازوں کا وقت گزر گیا اور اونٹ وہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اس کا مالک کون ہے؟ بالآخر تمام صحابہ کرام کے مجمع میں آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا معاملہ، ان جانوروں کے سلسلہ میں اللہ کا تقوی اپنے دل میں رہو. اگر حاجت ہے تو استعمال کرو، نہیں تو ان کو چھوڑ دو. وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ، ان جانوروں کو اپنے کے لیے لکڑی کی کرسی نہ سمجھ لو. ضرورت ہے رکھو، نہیں تو اس کو چھوڑو، جا کے چرے اور اپنا جو نصیب ہے اس کا وہ کھائے پیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت. اور جانور بھی صرف حلال نہیں، حرام جانوروں کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت پیار ہے، بڑی شفقت ہے. آپ نے واقعہ سنا ہے، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے. ایک آدمی سفر میں تھا، اسے پیاس لگی، کنویں میں اترا، پانی پیا، باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا گیلی ریت چاٹ رہا ہے. وہ سمجھ گیا کہ اس کو بھی میری طرح پیاس لگی ہوئی ہے. واپس پلٹا، پانی میں اپنا موزہ ڈالا، موزہ بھر کے باہر لایا، کتے کو آ کے پانی پلایا، کتا بھاگ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے. کتا ہے، حرام جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ رحم کرنے، اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری میں موجود ہے، فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، فی کل ذات کبد رطبہ، جس کے جسم میں تر جگر ہے، جس کے جسم میں جان ہے، اگر اس پر تم احسان کرو گے تو اس میں اللہ رب العزت تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اور اسی پر بس نہیں، آپ کی شفقت، آپ کی رحمت جانوروں کے لیے اس حد تک تھی. ایسا ہی ایک واقعہ ایک عورت کا بھی ہے، اور عورت بھی کوئی پاک باز نہیں، بلکہ اس کے بارے میں معروف ہے، کتب حدیث میں آیا کہ فاحشہ عورت تھی، گناہ گار عورت، فاسق اور فاجر عورت. اس نے پیاسے مرتے کتے کو پانی پلایا،
اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں غفر اللہ لہا بہی، اس کے اس عمل کے نتیجہ میں اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اگر کسی کو قتل کرنا ہے، قصاص میں قتل کرنا ہے، اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رحم دلنا حکم ارشاد فرمائے۔ یہ نہیں کہ جیسے بھی، چونکہ اس کو قتل ہی کرنا ہے، جیسے بھی چاہو کر لو، بلکہ باقاعدہ حکم فرمایا ہر چیز میں کتب اللہ الاحسان فی کل شیء، اللہ رب العزت نے ہر معاملہ میں احسان کرنا فرض کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اگر کسی کو قصاصاً قتل ہی کرنا پڑے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ جسے قتل ہی کرنا ہے اس کے ساتھ احسان کیا ہوگا؟ چھری سے، تلوار سے، جس چیز سے قتل کرنا ہے اس کو اچھی طرح تیز کر لو تاکہ اس کے قتل ہونے میں زیادہ وقت نہ لگے، اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، فرمایا کہ اس کو ذبح کرنے کے لیے بھی اس پر احسان کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذبح کے سلسلے میں جو تعلیمات ہیں، ہم قربانیاں کرتے ہیں، حجاج کرام قربانیاں کرتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں قربانیاں کرتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کے ساتھ عموماً پیار کیا جاتا ہے، لوگ پیار کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو قربانی دینا ہے، اس کو پالتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو موٹا تازہ کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسے واقعات بھی آ جاتے ہیں کہ قربانی دینے والے سے کچھ کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، بکری کو لٹائے ہوئے ہے، بکری کے کندھے پر اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے، ساتھ ہی ایک پتھر پر اپنی چھری تیز کر رہا ہے اور بکری اسے دیکھ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا قبل ھذا، اے اللہ کے بندے یہ کام تم نے اس سے پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ افلا قبل ھذا اتريد ان تمیتها موتات، کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ جانور ہے، اس کی نگاہیں تمہاری چھری پر ہیں کہ تم چھری تیز کر رہے۔ فرمایا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، آپ نے جانور کو لٹایا، فرمایا چھری پکڑاؤ، واشہدیھا علی حجر، اسے کسی پتھر پر تیز کر کے مجھے پکڑاؤ، لیکن جانور کے قریب اور سامنے نہیں۔ جانور کو تو ذبح ہی کرنا ہے، لیکن اس کی جان نکالنے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اور مطلقاً حکم فرمایا اگر کوئی شخص جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے وَلْيُحِدَّ شَفَرَتَهُ، کہ اپنے آلہ کو، وہ چاقو ہے، چھری ہے، کچھ اور ہے، اپنے آلہ کو خوب تیز کر لے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے۔ اس نبی کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ یہ نبی ٹیررسٹ تھا، جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا، اور موقع بموقع وہ اپنی یہ خباثت دہراتے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں پر بھی رحم دل تھے، جانوروں پر بھی شفیق تھے، وہ ٹیررسٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ایک سفر میں ہیں، راستے میں دیکھا کہ چیونٹیوں کا ایک گروندا ہے اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ چیونٹیوں کا گروندا، یہاں تو آپ کے دائیں بائیں زمینیں ہیں، کہیں نہ کہیں گروندے ہوتے ہوں گے۔ چیونٹیاں زمین سے مٹی نکال نکال کے چھوٹا سا پہاڑ بنا دیتی، اور ظاہر ہے کہ کسان کی زمین کا کچھ نہ کچھ حصہ اس گروندے کی نظر ہو جاتا ہے، اس میں وہ ظاہر ہے کہ اپنی فصل نہیں لگا سکتا۔
اور لا علمی میں بعض دفعہ کسان کچھ ایسا کام کر جاتے ہیں، ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ جو شرعاً جائز نہیں ہوتی۔ دیکھا کہ گروندا ہے اور گروندے میں آگ لگائی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہیں ہوا، اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا لا ينبغي لأحد ان يعذب بالنار الا رب النار، کسی انسان کے لائق نہیں ہے کہ وہ آگ کے ساتھ کسی کو سزا دے، یہ کام صرف آگ کے مالک اللہ رب العزت کا ہے۔ چیونٹی کتنا بڑا جانور ہے، چھوٹا سا کیڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا یہ عالم ہے کہ آپ سے اس کیڑے کی تکلیف یا اس کا اس طرح جلایا جانا بھی برداشت نہیں ہوا۔ سفر کے دوران ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ساتھ میں نوجوان صحابہ کرام ہیں، کسی صحابی نے ایک چڑیا کے بچے اٹھا لیے، کہیں بچے دیکھے گھونسلے میں دو چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا لیے، اس چڑیا نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر منڈلانا شروع کر دیا، پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہاں کچھ ہے، فوراً اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا من فجعها بولدها، اس چڑیا کے بچے اٹھا کر اسے کس نے تکلیف دی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں صحابی موجود تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کے بچے اٹھا کے لایا۔ فوراً حکم فرمایا ردوا ولدها الیہا، اس کے بچے اس کے گھونسلے میں واپس رکھ کے آؤ۔ جس نبی سے چیونٹی کا جلنا، جس نبی سے چڑیا کا تکلیف میں مبتلا ہونا گوارا نہیں ہوتا، اس نبی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ یہ ہے اور وہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین۔ اللہ خود رب العالمین ہے، پوری کائنات کا پالنے والا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے اخلاق عالیہ، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے کردار میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ میں جو احکام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمائے تھے، صحابہ نے من و ان کو نافذ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کے ساتھ زور زبردستی کھینچا تانی نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک آدمی نے بکری ذبح کرنی ہے اور ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کے لے جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو میں نے اس کو ذبح ہی کر دینا ہے، ٹانگ ٹوٹ بھی گئی تو کیا؟ ٹانگ ٹوٹے گی تو جانور کو تکلیف ہوگی یا نہیں؟ ذبح ہونے سے پہلے اس نے اس سے زیادہ تکلیف اس کو پہنچا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی وقت اس کو چھوٹا سا کوڑا مارتے ہوئے کہتے ہیں سقھا الی الموت سوقن جمیلا، اللہ تیرا بھلا کرے، اس کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہو تو کم از کم اچھے طریقے سے لے کے جاؤ، ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر مت لے کے جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نافذ کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک اونٹ تھا، اس کا نام دمون۔ اگر کبھی کسی کو کرائے پر دیتے یا کسی کو ایسے ہی خدمت کے لیے دے دیتے، جیسے ہمارے یہاں مانگ لیا جاتا ہے، سائیکل ہے ذرا دیجئے جانا ہے، گھوڑا ہے ذرا دیجئے جانا ہے، ان سے اگر کوئی اونٹ مانگ لیتا تو اسے باقاعدہ نصیحت کر کے بھیجتے کہ دیکھو اونٹ لے جاؤ، لیکن اس اونٹ پر اتنے سے زیادہ وزن نہیں ڈالنا، کیونکہ میں نے اس سے زیادہ کبھی اس پر وزن نہیں ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اسی طرح نافذ کیا جیسے آپ سے سنا اور جس طرح آپ نے حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا،